اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تم پر حرام کیا گیا ہے المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ فمن اضطر، پس جو شخص مجبور ہو، غیر باغ، لیکن بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت ہی معاف کرنے والے اور رحیم بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ انسان کے اوپر کیا چیزیں حرام ہیں۔ کچھ چیزیں قرآن پاک میں بتلا دی گئی اور کھانے پینے کے معاملے میں باقی جو چیزیں حلال و حرام کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی۔ قرآن پاک میں تو صرف یہ کہا گیا کہ المیتہ مردار، یعنی وہ جانور جاندار جو مر چکا ہو، اپنی موت آپ مر چکا ہو، اس کو کھانا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ الدم، خون ہے، کسی بھی قسم کا خون، کسی بھی جانور اور جاندار کا خون یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ میتہ یعنی وہ جانور جو اپنی موت آپ مر جاتا ہے، اس کو کھانا حرام ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی جانور اور جاندار کو ذبح کر لیا جائے تو پھر اس کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ ذبح کرنے کی وجہ سے جب چھری چلائی جاتی ہے جانور کے گلے پر تو ایک خون ہوتا ہے جس کو دم مسفوح کہتے ہیں، بہنے والا خون۔ جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو ذبح کرتے ہیں تو ایک خون بڑی تیزی کے ساتھ جوش مارتے ہوئے فوارے کی طرح جو ہے وہ جانور کے جسم سے نکلتا ہے۔ وہ خون جو ہے وہ اس کو نجس ہے، وہ نجاست کی طرح کا حکم ہے اس کا، جیسے گندگی ہوتی ہے اس کا حکم بھی ویسے ہی گندگی والا ہے۔ وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ ذبح کرنے کے طریقے سے ہی نکل سکتا ہے، یعنی اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کی وجہ سے ہی اس کے سارے جسم سے وہ جو خون ہے وہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جانور ذبح نہ کیا جائے اور اپنی موت آپ مر جائے تو اس کا وہ خون اس کے جسم میں ہی رہتا ہے اور جسم سے نکلتا نہیں ہے، بلکہ مرنے کی وجہ سے پھر وہ جسم میں سرایت کر جاتا ہے وہ خون۔ تو اسی وجہ سے اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ حکمت ہے، حکم اس کا مدار اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آج کو یہ کہہ دے کہ جی جانور اپنی موت آپ مر بھی جائے تب بھی اس کا خون جو ہوتا ہے وہ گوشت میں سرایت نہیں کرتا، تو پھر بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ حکم بدستور یہی رہے گا کہ جانور کو ذبح کر کے کھایا جائے گا۔ اگر وہ اپنی موت آپ مر گیا تو اس کو مردار کہیں گے اور مردار کا کھانا حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے اوپر میتہ یعنی مردار حرام ہے، چاہے کوئی بھی ہو سوائے مچھلی کے۔ صرف مچھلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مردار بھی ہو تو مطلب اس کو یعنی کہ ذبح نہیں کیا جاتا، ویسے مردار تو نہیں ہوتی، اس کو کھانا مکروہ لکھا ہوا ہے، اس کو سمک طافی کہتے ہیں۔ یعنی وہ مچھلی جو پانی کے اندر اپنی موت آپ مر جاتی ہے تو وہ پانی کے اندر پھر الٹی ہو جاتی ہے، الٹی تیرتی ہے پانی کے اندر، اس کو سمک طافی کہتے ہیں۔ تو اس کا کھانا بھی مکروہ ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف آ جاتا ہے، تو اس کو کھانا مکروہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اگر ایک مچھلی کو پکڑتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ
ذبح نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کو ویسے ہی تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، تو اس تڑپ تڑپ کے مرنے کی وجہ سے وہ مردار نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو اس کو جو ہے وہ مردار نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سمندر کا جو مردار ہے یعنی مچھلی، وہ حلال ہے، سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال ہے، اس لیے مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ مچھلی کے علاوہ باقی جتنے بھی حلال جانور جو انسان کھاتا ہے، جو انسان جن کا گوشت کھاتا ہے، وہ اگر اپنی موت آپ مر جائیں تو ان کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ میتہ میں داخل ہوتے ہیں، اور میتہ یعنی مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والدم، اور جو خون ہے، خون کو بھی نجس کہا گیا، حرام ہے، خون کا کھانا پینا کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے گوشت وغیرہ جب اگر آئے تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے، خون وغیرہ جو ہے وہ اس کی جو اس کے اوپر لگا ہو اس سے اس کو پاک کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ جو مرغی وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں، گوشت وغیرہ کی دکانیں جو ہوتی ہیں، تو ان میں کوئی صفائی ستھرائی کا کچھ خاص اتنا اہتمام نہیں ہوتا، خون وغیرہ بھی وہ جو ان کی جو ہوتی ہے منڈی جو ہوتی ہے جس کے اوپر رکھ کے وہ گوشت وغیرہ کاٹتے ہیں، تو اس کے اوپر خون وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو خون جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، اچھے طریقے سے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ ہاں، سوائے ایک خون کے جو حلال ہے وہ ہے کلیجی، کلیجی خون ہوتا ہے، خون بناتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلال قرار دی ہے، تو اس لیے اس کا کھانا جائز ہے، باقی جو ہے وہ خون کسی بھی صورت میں ہو اس کا استعمال کرنا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا، یہاں پہ اگرچہ صرف خنزیر کے گوشت کو کہا گیا کہ وہ حرام ہے، لیکن شریعت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ خنزیر کی کسی بھی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں قرار دیا، یعنی ایک تو یہ نا کہ خنزیر کا گوشت نہ کھایا جائے، لیکن جو دوسرے جانور ہیں، مثال کے طور پر شیر ہے، چیتا ہے، یا ہاتھی ہے، یا دوسرے جو جانور ہیں، ان کا گوشت کھانا تو حلال نہیں ہے، لیکن اگر ان کو کسی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو گوشت تو کھانا حلال نہیں ہوگا، لیکن ان کی جو کھال ہوگی اس کھال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کو دباغت دے کر اس کے جو ہے وہ اگر انسان اپنے استعمال کی چیزیں بنائے تو وہ چیزیں بنا سکتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں مشکیزہ ہوتا تھا، جو ہے پانی بھرنے والا، وہ بنایا جاتا تھا چمڑے سے، یا اور بھی کوئی سامان وغیرہ جس سے بنایا جائے، تو وہ اس جانور حلال جانوروں کے چمڑے کا تو حلال ہے، اس میں تو کسی قسم کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، یعنی بکری، گائے، اونٹ، بھیڑ، ان کی جو ہوتی ہیں کھالیں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنا تو اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں ہے، لیکن جو حرام جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کی کھالیں اگر ذبح کر کے طریقے سے حاصل کی گئی ہوں، یعنی ایک ہے کہ جانور خود بخود مر جائے پھر اس کی کھال اتاری جائے، تو اب اس کھال کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نجس ہو گئی، جب وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے تو نجاست اس کے کھال میں بھی سرایت کر گئی، اس وجہ سے اس کی کھال کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر حرام جانور کو ذبح کر لیا جائے، ذبح کرنے کی وجہ سے اس کا جو دم مسفوح ہے، جو گندا خون ہوتا ہے جسم میں، وہ سارا ذبح کرنے کی وجہ سے بہہ کر نکل جائے، تو پھر اب اس کی کھال پاک ہو گئی ہے، تو اس کی کھال کو پھر اب استعمال کیا جا سکتا ہے، استعمال کی چیزیں اس سے بنائی جا سکتی ہیں، لیکن خنزیر کا نہ تو گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے، نہ اس کے بال استعمال کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی اس کی ہڈی استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی سارے کا سارا اس کا کسی بھی قسم کے سے اس سے فائدہ حاصل کرنا، کسی کو اس سے فائدہ اٹھانا وہ جائز نہیں ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں تو ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، ان کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ان کے نام پر قربان کرتے تھے، ان کے نام پر قربان کرتے تھے جانوروں کو، باقاعدہ نام لے کر ان کو جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، ایسا جانور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں تو حرام ہوگی، لیکن اگر کبھی یہ صورت بن جائے، ایسی صورت ہو کہ انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو،
انسان ایسا مجبور ہو، لاچار ہو کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ بچے، تو اب وہ کیا کرے؟ لیکن اس کے پاس یہ حرام چیزوں میں سے کوئی چیز پڑی ہوئی، مردار کو پڑا ہوا ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، یا کوئی اور حرام چیز ہے اس کے پاس. یہاں پہ صرف 4 چیزیں ذکر کی گئی نا، لیکن یہ حکم مطلقاً ہے، اضطرار کا حکم، مجبوری کا حکم. کہ اگر کوئی ایسی مجبوری کی صورت ہو کہ کھانے کو کچھ بھی نہ ہو سوائے حرام چیز کے، اور اگر وہ استعمال نہ کرے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، اگر وہ حرام چیز کو استعمال نہ کرے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں فرمایا فمن استر، بس اگر کوئی مجبور ہو، غیر باغی، لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو. یعنی ایک تو یہ نا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اس حکم کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، یا حرام گوشت کھاتا ہے، یا حرام چیز کھاتا ہے، تو وہ نہیں، بغاوت کرنے والا نہیں ہے. اس کے دل میں اس بات کا احساس موجود ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے اور مجھے نہیں کھانی چاہیے، لیکن مجبور ہوں. ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ جب اس کو حکم اجازت دی گئی کہ تم یہ حرام کھا لو تو وہ پیٹ بھر کے کھا لے یا مزے لے لے کے کھائے، یہ بھی نہ ہو. ولا عادن، حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا کھا لے. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو یہ آیت استرار مطلب اس میں کہ اگر انسان مجبوری کی حالت میں، جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ ہو کہ وہ حرام چیز کو کھائے، تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو ایک تو یہ کہ حلال نہ سمجھے. یعنی یہ تو حلال سمجھے کہ اب میرے لیے یہ کھانا حلال ہے، لیکن اس کو مطلقاً حلال نہ سمجھے کہ بس اب یہ کھانا ہر وقت کھانا ہی حلال ہے. اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو کہ جتنی ضرورت تھی اس ضرورت سے بھی زیادہ کھا لے، یا مزے لے لے کر کھائے، مزے لے لے کر کھائے. تو یہ کام نہ ہو. مثال کے طور پر اگر خنزیر بالفرض کسی انسان کو حرام گوشت کھانے کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے، تو بس اس کو سادہ سا پکا کے جس طریقے سے بھی اس کو کھا لے، لیکن یہ نہ ہو کہ باربیکیو بنائے، اس کا کباب بنا کے اس کو مزے لے لے کر کھانا شروع کر دے. یہ چیز نہ ہو. بس ایسے کھائے کہ وہ جسم میں داخل ہو جائے اور جسم کا جو ہے وہ جز بن کر اس کو زندہ رکھ سکے، اور حلال کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے. یہ اس بندے کے لیے حکم ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی حرام چیز کھاتا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. ان الذین، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے پر قصاص فرض کیا گیا ہے، تمہارے پر قصاص فرض کیا گیا ہے، فی القتل، مقتول کے بارے میں، مقتول کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت عورت کے بدلے میں. آیت قصاص، قصاص کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے تو بدلے میں قاتل کو قتل کرنا، اس کو قصاص کہتے ہیں. قاتل کو قتل کے جرم میں قتل کرنے کو قصاص کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتول کے بارے میں تمہارے اوپر قتال کو اور قصاص کو فرض کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے تو جواب میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ بات اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے. اور الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر ہوگا، یعنی قاتل جو بھی ہو اس کو اس کے حساب سے ہی قتل کیا جائے گا. ورنہ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ ان میں چونکہ درجات تھے، مرد اعلیٰ ہوتا تھا، عورت ادنا ہوتی تھی، اور غلام اس سے بھی ادنا ہوتا تھا. اور غلاموں میں بھی اگر عورت ہوگی تو وہ اس سے بھی نیچے درجے کا چوتھا درجہ بن جائے گا اس کا.
تو قتل کے بارے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے قبیلے کی عورت کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس قاتل کی بہن کو قتل کر دیا جائے گا، اس قاتل کی بہن کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس عورت کو قتل کیا، اور بہن کو یا اس کی کوئی اور خاتون رشتہ دار کو قتل کر دیا جائے گا، تاکہ قتل میں برابری ہو سکے، کیونکہ مرد تو اعلیٰ ہے، عورت اس کے مقابلے میں ادنا ہے، تو ادنا کے مقابلے میں اعلیٰ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے غلام کو قتل کیا ہے اور جو ہے وہ پھر بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس قبیلے کے کسی غلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہی مطلب تفریق ہوتی تھی کہ جو جس درجے کا قتل ہوتا تھا تو قاتل کو چھوڑ کر اس کو اس کے درجے کے حساب سے اس کی قوم میں سے کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ ان میں رائج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، عورت کے بدلے میں، یعنی جس نے جو قتل کیا ہو برابری کے حساب سے اسی جو قاتل کو ہی قتل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آزاد ہو تو آزاد کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا یا کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا، قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا اور کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اچھا، قصاص میں قتل تو فرض کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مقتول کو معاف کرنے کا حق بھی دیا ہے، یعنی قصاص لینا نہ لینا یہ خالصتاً ایک قاتل جو مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کا حق ہے۔ مقتول کے ورثاء کا یہ حق ہے کہ وہ قاتل کو قصاصاً قتل کرتے ہیں یا اس سے خون بہا لیتے ہیں، یہ ان کے پاس اختیار ہے۔ اگر تو مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ قصاصاً قتل کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، اور حاکم وقت بھی ان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ قصاص لینے سے باز آ جائے، ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اگر حاکم ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے یا ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے تو آخرت میں وہ اس پر جواب دہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو اس کو حساب دینا پڑے گا۔ جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو مکمل یہ حق ہے کہ وہ قاتل کو بدلے میں اگر قتل کرنا چاہیں تو ریاست مقتول کے ورثاء کے ساتھ کھڑی ہو کر قوت نافذہ کے ذریعے سے قاتل کو قتل کرے گی، نہ کہ یہ کہ قاتل کے ساتھ کھڑی ہو کر مقتول کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی اور ایسا کرنے والے اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیں، مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے یہ کہہ دیں کہ ہم قصاصاً قتل نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم قاتل کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر معاف کرنے کی وجہ سے اس کا قتل تو معاف ہو جائے گا قصاصاً، لیکن دیت معاف نہیں ہوگی، دیت معاف نہیں ہوگی۔ دیت کہتے ہیں خون بہا کو۔ اس زمانے میں 100 اونٹ ایک انسان کی دیت ہوتی تھی۔ اگر ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا ہے تو پہلے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر قتل نہ کیا جائے، معاف کر دیا جائے اس کو، تو پھر اس کو 100 اونٹ اس کو جو ہے خون بہا کے طور پر دینے پڑتے تھے۔ تو یہ فرمایا فمن عفی له من اخیہ شیء، پس اگر معاف کر دیا گیا ہو کسی بھائی کو کوئی چیز، یعنی اس کو قصاص معاف کر دیا گیا ہو، فاتباع بالمعروف، تو پھر جس کو معاف کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ معروف کا اتباع کرے۔ معروف مطلب معروف جو رائج ہے، جو عرف ہے، جو اس طریقے صورت میں ہوتا ہے، اور وہ عرف یہی تھا کہ پھر خون بہا دیا جاتا تھا، 100 اونٹ دیے جاتے تھے۔ تو جس کو معاف کیا گیا ہے فاتباع بالمعروف، وہ معروف کی پیروی کرے، یعنی عرف کی پیروی کرے، وہ ادا الیہ باحسان، اور اس کی طرف احسان کے ساتھ ادا کرے، یعنی مقتول کے ورثاء کو جو اس نے دیت دینی ہے اس کو احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، تخفیف آسانی ہے، ورحمت اور رحمت ہے اللہ کی۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس اس کے بعد جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی قصاص کے بارے میں بتا دیا کہ اولاً تو قصاص جو ہے وہ قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر ایک غلام نے دوسرے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا ہے تو بدلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو اس کی جگہ پہ قتل نہیں کیا جائے گا۔
اور دوسری بات یہ کہ اگر مقتول کے اولیاء معاف کر دیں، ورثہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، خون بہا تو معاف نہیں ہوگا، لیکن قصاصاً قتل کرنا ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کو خون بہا یعنی دیت اس کو ادا کرنی پڑے گی، اور دیت ادا کرتے ہوئے اس کو احسان سے کام لینا چاہیے، یعنی اس کو جو ہے نا، احسان کا مطلب یہی کہ تنگ نہ کرنے کا مقصد ہو، تنگ کرنا، ان کو زیر کرنا، پریشان کرنا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ جس کو کہتے ہیں نا پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادا کر دے۔ اور یہ جو تخفیف ہے کہ قتل کے بجائے اس کو خون بہا دینا، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے انسان کے لیے، اور اللہ پاک کی رحمت ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی اگر حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، وَلَكُمْ تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مند لوگوں، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن پاک میں قصاص کو یعنی قتل کرنے کو زندگی کہا گیا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، تو قتل کرنا زندگی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ ایک بندے کو جان سے مار رہے ہیں، تو جان سے مارنا تو قتل کرنا یہ زندگی کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس کی جو وضاحت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ دراصل ایک قتل 100، یہ جو قصاصاً جو قتل ہوگا مزید 100 ہزاروں قتلوں سے بچائے گا، یعنی اگر قانون یہ بن جائے، ضابطہ یہ بن جائے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اس کو بھی مرنا پڑے گا، اگر یہ ضابطہ بن جائے، لوگوں کو پتہ ہو، لوگوں کو یہ چیز معروف میں چل رہی ہو، تو پھر لوگ قتل کرنے پر جرأت نہیں کریں گے، لوگ قتل کرنے پر جرأت نہیں کریں گے۔ وجہ یہی ہے ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گری اتنی عام ہے، بات بے بات پہ یوں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ پتہ ہے سب کو کہ اگر قاتل نے قتل کر بھی دیا تو اس کو ہوگا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ جیل چلا جائے گا، سزا ہو جائے گی، لیکن زندگی اس کو ملے گی، زندگی کا اس کو زندہ رہنے کا اس کو حق ملے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ جیسے ہی کسی قاتل نے قتل کیا، اعتراف جرم کیا، تو اس کو فوراً جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، تو کوئی بھی جرأت نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم قاتل جو ہے، قاتل اگر قتل کرتا ہے تو اس نے تو جرم کیا ہے، وہ بھی عدالت میں جائے گا، وہ بھی پیسہ لگائے گا، لیکن جو مقتول ہے اس کا تو وہ بیچارہ پہلے ہی مظلوم ہے، لیکن ہمارے نظام میں انصاف اس کو ایسے ہی ملے گا اگر وہ بھی پیسے لگائے گا، وکیل کے پیسے اس کو ادا کرے گا، عدالت کے چکر کاٹے گا، خواری اٹھائے گا، تو جتنی خواری قاتل کو قتل کرنے کے بعد اٹھانی پڑتی ہے اتنی ہی مقتول کے ورثاء کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اتنا ہی پیسہ ان کو بھی لگانا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ان کو انصاف ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے غریب ہوتے ہیں، قتل ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور آدمی ہوتا ہے، جو مالی حیثیت والا ہوتا ہے، وہ غریب کو قتل کر دیتا ہے، جب غریب کو قتل کر دیتا ہے، غریب بیچارے کی اتنی سخت نہیں ہوتی وہ اپنے گھر کی روزی روٹی پوری کرے یا عدالتوں کے چکر کاٹے اور وکیلوں کی فیسیں پوری کرے، تو وہ ان سب سے جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ بدلہ لے سکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اسی وجہ سے پھر جو قاتل ہوتے ہیں ان کو جرأت ہوتی ہے، ان کے نزدیک پھر انسانی جان کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ جس کو دل چاہتا ہے قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی احکامات کا نفاذ ہو، یہ جو ہمارا آج کل کا نظام حکومت ہے یہ بالکل غلط نظام حکومت ہے، اور اس کا جو اجرا تھا وہ انگریزوں نے کیا تھا، انگریزوں نے کیا، لیکن برصغیر میں پاکستان بننے کے بعد بھی آج بھی ہم اس انگریزی قانون سے اپنی جان نہیں چھڑا سکے، وہی طریقہ ہے جو انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا، اور اس کا مقصد، اس نظام عادل کا مقصد کبھی بھی مجرم کو جرم سے روکنا نہیں ہے، بلکہ مجرم کو جرم کی سزا دینا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ جرم کی سزا متعین کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، قرآن پاک میں ایک دو جگہ پر جب سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں ساتھ حکمت ہی بیان کی، نکالا من اللہ، ٹھیک ہے،
वलियशदु वलियशद ताइफतु मिनल मुमिनीन, कि सजा देते हुए सरेआम लोगों के सामने सजा दी जाए, ताकि दूसरे लोग देख के उसको इबरत पकड़े, उनके दिल में उसका डर बैठे। ठीक है। तो गोया कि इस्लाम में अगर कोई सजा दी जाती है तो सजा का असल मकसद यही है कि लोग उस जुर्म से बाज आ जाएं, ना कि ये कि लोगों को उनके जुर्म की सजा मिले। मुजरिम को उसके जुर्म की सजा देना वो तो हो ही जाती है ज़िम्नन, लेकिन असल सजा से मकसूद दूसरे लोगों को इस चीज के ऊपर इकदाम करने से, इस चीज के ऊपर जुर्रत करने से रोकना होती है। ठीक है। यही वजह है कि इस्लाम में माली जुर्माने का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में माली जुर्माने का कोई तस्वुर नहीं है। अगर एक आदमी ने जुर्म किया है और उसके बदले में उसको हुकूमत माली जुर्माना करके अपने पास वसूल कर ले, इसका कोई तस्वुर नहीं है। किसास में अगरचे जो है वो खून बहा दिया जाता है, लेकिन वो हुकूमत के पास नहीं जाता, वो मकतूल के वरसा के पास जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर हुकूमत माली जुर्माना लगाना शुरू कर दे तो हुकूमत की तो कमाई का जरिया बन जाएगा, हुकूमत की तो का जो है वो आमदनी का सिलसिला बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ माशरे में है, कोई जुर्म होता है जी, इतना फाइन कर दो, क्या इशारा ट्रैफिक चालान करना जी, इतना फाइन, फलां जुर्म हो गया इतना फाइन, फलां जुर्म इतना फाइन। यानी हमारे मुल्क में सजाएं जो हैं वो सारी की सारी मालियाती जुर्माने की बुनियाद पर हैं, और वो फिर जो है वो लोगों के लिए जो है वो कमाई का जरिया बना हुआ है। लोग उसको जो है वो कमाते हैं। अब वो जो जुर्माने होते हैं, हुकूमत के खजाने भर रहे होते हैं इससे, तो इससे जुर्म रुकता नहीं है, इससे जुर्म कभी भी नहीं रुकता। वो एक हमारे जानने वाले थे, वो रिक्शा ड्राइवर है, वो रिक्शा चलाते हैं, वो लोडर रिक्शा होता है। तो वो एक दफा बता रहे, कहते कि मैंने जब अपने रिक्शे में जब ज्यादा हैवी सामान लोड किया होता है ना, तो मैं बिल्कुल जहाँ घर के पास ही जो करीब ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है ना, मैं उसके पास जाके चालान करवा के फिर आगे जाता हूँ। मैंने कहा क्यों, आप खुद क्यों जाके चालान करवाते हैं? उन्होंने कहा यार मैं रास्ते में कहीं जाऊं, घर से दूर 10 15 20 किलोमीटर, 25 30 किलोमीटर, वहां पे चालान हो जाए तो बड़ी ख्वारी होगी फिर मुझे, कि मुझे उसी आसपास के एरिया में चालान जमा करवाना पड़ेगा, और फिर मुझे जाके वहां के आसपास के एरिया में ही अपने कागजात वापस वसूल करने पड़ेंगे। तो मैं घर के पास ही बिल्कुल कटवा लेता हूँ, तो घर के पास ही जब वापसी आता हूँ तो चालान जमा करवा के अपने कागजात जो है वो उधर से ही वसूल कर लेता हूँ, ये मेरे लिए ज़रा सहूलत हो जाती है। अब ये जुर्माना तो इसलिए था ताकि लोग इस जुर्म से बचें, लेकिन उसका जो तरीका इख्तियार किया गया वो तरीका बिल्कुल एक गैर अकल और गैर दानिशमंदाना है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि लोग खुद जुर्म करते हैं फिर, और सहूलत के साथ फिर करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल इस्लामी शरीयत के अंदर माली जुर्माने का कोई तस्वुर नहीं है। ये तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर अपनी जेबें भरनी थी, तो लोगों के ऊपर उन्होंने लगान लगाना शुरू कर दिए, टैक्स लगाना शुरू कर दिए, और जराइम के ऊपर उन्होंने पैसे बटोरना शुरू कर दिए, और इस तरीके से उन्होंने जराइम की सजाएं मुतय्यन की और उसकी जो है वो मुतारिफ करवाई। इससे मकसद ये नहीं था कि लोग जुर्म से बात, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि लोग और जुर्म करें ताकि हमें और पैसे मिले, लोग और जुर्म करें ताकि हमें और पैसे मिले। इनका मकसद कभी भी ये नहीं होता था कि लोग जुर्म से बाज आ जाए। तो बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि इस्लाम में असल जो है मकसद वो शरीयत में सजा का ये है ताकि लोग जुर्म से बाज आ जाए, लोग जुर्म ना कर सके। हमारा जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, निज़ाम अदल जो है, वो इस कदर जो है वो उसको बेहुदा बेहुदा ही कहूँगा उसको मैं, कि जिसमें मजलूम बेचारा वो भी उसी चक्की में बराबर जालिम के साथ पिसता है। यानी जालिम भी अदालत के चक्कर काटेगा, वकीलों की फीसें भारी भारी फीसें भरेगा, और उसको जब अदालत बुलाएगी तो उसको अपने जो है वो काम काज छोड़ के सारा कुछ करके उसको अदालत में हाजिरी देनी पड़ेगी। कातिल की तो चलो समझ में आती है कि वो तो मुजरिम है, लेकिन मकतूल बेचारे का, लेकिन हमारा निज़ाम हुकूमत यही कहेगा। इसी वजह से जब बहुत से लोग होते हैं अदालतों कचहरियों के जाने से कहते हैं कि बेहतर यही है कि बंदा अपने हक पे माफ कर दे, कोई मसला नहीं है, सब्र कर ले। तो ये सब्र करना, ये 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 तो जो मुनसिफीन है उनके भी गले पड़ेगा, और जो कातिलीन हैं, जो जालिमीन हैं, उनके भी गले पड़ेगा, क्योंकि ये सब्र इख्तियारी नहीं है, ये इस्तिरारी है, मजबूरी की वजह से उनको सब्र करना पड़ रहा है। तो उनकी हाय इंशाल्लाह उनको क़यामत के दिन लगेगी और उनको उनको बदला दिया जाएगा।
اور جو لوگ ایسے نظام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں ان کو اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور زندگی ایسے ہی ہے کہ جو قاتل ہوگا جب اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا تو لوگوں کو جرت نہیں ہوگی۔ اسلام میں اگر کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر لے، مقدمہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، فوری سزا ہو جاتی ہے۔ مجرم کا اعتراف جرم اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ مقدمے کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ مجرم اعتراف بھی کر لے تب بھی جو ہے وہ سال ہا سال تک مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے بہنوئی تھے، خالہ زاد بھی تھے ہمارے، ان کو قتل کر دیا تھا۔ مجرمین نے جو ہے اعتراف بھی کر لیا تھا کہ ہاں ہم نے ہی قتل کیا ہے اور ہمارا مقصد ان سے جو ہے وہ گاڑی چھیننا تھا۔ سب کچھ اعتراف کے باوجود سال ہا سال تک ان کا مقدمہ عدالت میں چلتا رہا، اور پھر بعد میں جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ پیسے دیں گے، اور پیسے دینے کے بعد ان کی جان چھوڑ۔ تو یہ حال ہے۔ ایسے نظام میں قتل کرنا لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اگر اسلامی احکامات کا نفاذ ہو، اسلامی قوانین کا اجرا ہو، تو پھر قاتل کے لیے قتل کرنا اس کے لیے جو ہے نا اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اگر جرم کیا تو میں ہی اس کی شامت اعمال میرے اوپر ہی آئے گی اور مجھے ہی اس کا وبال بھگتنا پڑے گا، تو پھر وہ کبھی بھی جرت نہیں کرے گا۔ اور پھر جب وہ جرت نہیں کرے گا تو ہر انسان جب اس کو پتا ہوگا کہ سزا یہ ملے گی تو وہ قتل کرنے سے باز رہے گا۔ تو ایک قصاص کے بدلے میں قتل کرنے سے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ جائیں گی۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ انسان جو ہے وہ تین چیزوں سے بچے، جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک جو یہ وقت بنتا ہے، اس وقت تک انسان تین کاموں سے روکا رہے، ان کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے روکا رہے، تو ان تین چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک، اور یہ فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، 30 روزے رمضان کے یا 29 چاند کے حساب سے جیسا بھی ہو، انسان کے اوپر یہ فرض کیے گئے ہیں، ایمان والوں کے اوپر یہ فرض کیے گئے۔ اور یہ صرف ہمارے اوپر ہی نہیں تھے، بلکہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، یعنی یہود و نصارہ، ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ اور یہ روزوں کی مقصدیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے سے مقصود کیا ہے؟ انسان کے اندر تقوی اور للہیت پیدا ہو۔ روزے کا تعلق تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان میں تقوی آتا ہے۔ اور تقوی کیا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ تقوی انسان کے اندر اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے پر ابھارتی ہے، اور اللہ کی خلاف ورزیوں سے بچنے پر ابھارتی ہے۔ انسان کو روکتی ہے کہ وہ اللہ کی خلاف ورزی نہ کرے، اور انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا روزے اس لیے رکھیں گے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو کہ تمہارے اندر اللہ کے حکموں کو بجا لانے اور اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب خالی پیٹ ہوتا ہے نا، خالی پیٹ ہوتا ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ایک خاص کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ بھوک کے عالم میں انسان جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہوس اور شہوت غالب ہوتی ہے۔ اس شہوت اور ہوس کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے،
اور شیطان سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ بظاہر بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن علماء، ظاہری سی بات ہے، جو ان چیزوں سے گزرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے ان کے لیے تجربات ہیں یہ، تو وہ بتاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ شاید اس کا مفہوم صحیح سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا مطلب کہ انسان بھوکا رہے تو اس میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تقویٰ آ جاتا ہے، تو یہ کیسے آ جاتا ہے؟ تو بظاہر ہمیں اس کی سمجھ میں نہ آئے کیونکہ ہم نے اس کا تجربہ نہیں کیا، ہم اس تجربے سے گزرے نہیں ہیں۔ لیکن جو اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ ہر ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو وہ اور ان کے اوپر کیفیات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک، تو وہ کیفیات کی وجہ سے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور شیطان سے دور ہوتا ہے، اور پیٹ بھرا انسان شیطان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے، جتنے اولیاء اللہ گزرے، ایک تو وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور دوسرے وہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور روزہ نہ بھی رکھا ہو تو بہت کم کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے کہ بس جس سے جو ہے نا جسم میں جان باقی رہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑے صغیر کے، پچھلی صدی کے گزرے ہیں، وہ رمضان میں، پورے رمضان میں روزہ تو رکھتے ہی تھے، لیکن پورے رمضان میں ان کی ترتیب یہ تھی کھانے پینے کی کہ ایک چپاتی، چپاتی ہوتی ہے بالکل پتلی روٹی، ٹھیک ہے، پھلکا جس کو ہلکا سا جو ہوتا ہے، تو وہ چپاتی صبح چائے کے ساتھ، یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ وہ کھاتے تھے، اور ایک رات کو کھاتے تھے، بس یہ ان کا پورے دن کا کھانا ہوتا تھا۔ پورا رمضان ان کی یہی ترتیب تھی، سحری میں ایک کھاتے تھے وہ، رات کو ایک کھاتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ انسان جب خالی پیٹ رہتا ہے نا، تو اس کے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے، پیٹ بھر کے جب کھاتا ہے، تو اس کے اوپر شہوات اور نفسیات کا غلبہ ہو جاتا ہے، ساری خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس غلبے کی وجہ سے اس کے اندر تعلق مع اللہ صحیح طرح سے پیدا نہیں ہو پاتا۔ تو یہ تو گویا کہ یعنی کہ یہ تو اہل معرفت اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہمیں بھی اس چیز کے حقیقت کا ان کے ادراک تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہم جو ہے وہ بیعت کا تعلق قائم کریں، ٹھیک، مرد بھی جیسے بیعت کرتے ہیں، عورتیں بھی بیعت کرتی ہیں، اور ایسے موجود ہوتے ہیں جو عورتوں کو بیعت کرتے ہیں، تو ذکر و اذکار کی تلقین ہوتی ہے، ذکر و اذکار وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو انسان کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے، اللہ سے قرب پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں ہی رہتا ہے، ذکر اللہ سے غافل رہتا ہے، تو وہ دنیا کے اندر بس دنیا میں ہی کھپ جاتا ہے، اللہ کا دھیان، اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہو پاتا۔ لیکن جب وہ ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے کی وجہ سے، ذکر کی کثرت کی وجہ سے، جب اللہ کا نام بار بار لیتا ہے، تو بار بار نام لینے کی وجہ سے انسان کا دھیان اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کے اندر وہ ساری کیفیات اور وہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے دین کے ہر حکم پر چلنا اس لیے آسان تھا کہ ان کا تعلق مع اللہ پیدا ہو چکا تھا، ان کا اللہ سے تعلق پیدا ہو چکا تھا، اور ان کو جو ہے نا وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ہر مشکل سے مشکل کام پر گزرنے کے لیے وہ تیار ہوتے تھے۔ تو یہ تعلق مع اللہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب اولیاء اللہ کی، نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی مجلس میں بیٹھا جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے۔ ان کی باتوں کو جب سنتے ہیں تو ان کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ کتابیں پڑھ کے کوئی نیک نہیں بن سکتا۔ ہماری روایت میں جو اسلام ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو، وہ کتاب کے ذریعے سے کبھی بھی نہیں ہوا، انسانیت کے ذریعے سے ہوا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو بناتا ہے، کتاب نہیں بناتا۔ آج ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ نالج، کتاب اور علم، اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور شخصیت کو ترک کیا جا رہا ہے۔ لوگ از خود، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، از خود کتاب پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کا علم حاصل کریں گے، حالانکہ دین الفاظ کا نام نہیں ہے، دین تو کیفیت کا نام ہے، ایمانی کیفیت کا نام ہے، قلبی کیفیت کا نام ہے، اور وہ ایک انسان کے پاس بیٹھ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، ہم یہ جو ابھی جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی بامر مجبوری ہے، مطلب اس کو اگر ہم خالص اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں ہر بندہ اپنے پاس اپنی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ توجہ اور وہ دھیان اور اس طریقے سے جو ایک فزیکلی بیٹھنے میں ہوتی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ مجبوری ہے کہ اب یہ اتنا بھی نہ ہو تو لوگ اس سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ اختیار کیا گیا، وگرنہ اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے
उनके पास जो है वो दीन सीखा जाए। औरतें औरतों से सीखें और मर्द जो है वो अपनी घर की खवातीन को सिखाएं। लेकिन मजबूरी अभी ये हालात इस कदर मतलब कशीदा हो चुके हैं, इस कदर खराब हो चुके हैं कि मतलब दीन की इल्म की अहमियत तो लोगों के दिलों में बाकी रही ही नहीं है। तो इसलिए मजबूरी है कि चलें किसी न किसी दर्जे में किसी न किसी तरीके से लोगों तक दीन की बात पहुंच जाए, उनको उनके कानों में तो बात पड़ जाए। तो बहरहाल रोजे का जो मकसद वो यहाँ पर बयान किया गया कि तकवा इंसान में पैदा हो। अच्छा, दूसरा इसमें हमारे लिए जो कम से कम दर्जे में हम इसमें इससे एक सबक सीख सकते हैं, वो ये कि रोजे के जरिए से हम कम से कम गरीबों का एहसास कर सकते हैं। हमें उन लोगों का एहसास हो जाए कि जिनको खाना नहीं मिलता, तो भूख की वजह से एक इंसान को किस कैफियत से गुजरना पड़ता है। ठीक है? ताकि हमारे अंदर जब ये एहसास पैदा हो तो हमारे दिल में उनके साथ हमदर्दी करने, उनके साथ अपनी चीज़ें बांटने में जो है वो आसानी हो, और हमारे अंदर इस चीज़ का दाइया पैदा हो कि हम तो पेट भर कर खाते हैं, लेकिन हमारे आस पास पड़ोस के अंदर जो लोग हैं वो भूखे रात को सो जाते हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। तो हमारे अंदर इस चीज़ का एहसास, उसकी तड़प पैदा हो। रोजे के और भी बहुत से फवायद या इनके मकासद हो सकते हैं, लेकिन ये दो तो जो हैं वो आमतौर पे बयान किए जाते हैं। आमतौर पे बाद लोग रोजे के साथ जो है ना वो जिस्मानी सेहत को भी जोड़ते हैं। यानी कुछ लोग साइंसी तहकीकात पेश करते हैं कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा रखने की वजह से आपको कैंसर नहीं होगा, आपको फना बीमारी नहीं होगी, आपके जिस्म से फासिद मादे खारिज हो जाएंगे, आप तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे, आपकी फना बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आज फलां साइंसी तहकीक ने यह साबित कर दिया है। मैंने भी एक मजमून पढ़ा था इस हवाले से, जिसमें बात लिखी हुई थी कि अगर एक इंसान 1 महीना तक ना खाए पिए तो उसके जिस्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से उसके फाजिल मादे, जो फासिद मादे होते हैं, वो जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वो घुलना शुरू हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इंसानी जिस्म ऐसा है ना कि ये अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अगर इसको बाहर से खुराक ना मिले तो ये अपने जिस्म के अंदर की चीज़ों को ही उसको खाना शुरू कर देता है। इसी वजह से इंसान, वो जो प्रोटीन्स होती हैं, जो उसके जो लहमियात होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो पतला हो जाता है, और आखिरकार करते करते फिर वो बिलाखिर मर भी जाता है। तो वो उसके कहने का मकसद ये था कि वो तहकीक कि अगर आप इस तरह करें, 1 महीना तक कुछ खाएं पिए ना, तो आप जो है वो आपके जिस्म से वो फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। फिर उसमें तहरीर वाले ने ये बात लिखी कि देखें जी, इस्लाम ने तो हमें बहुत पहले ये हुक्म दे दिया था कि आप 30 रोजे रखें तो आपको ये सारे फवायद हासिल हो जाएंगे। मुमकिन है ये फवायद भी हासिल हो सकते हो, लेकिन शरीयत में किसी भी काम को इसलिए नहीं करना चाहिए कि उससे मुझे फला दुनियावी फायदा हासिल हो जाए। मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। कोई भी काम, कोई भी काम हो, नमाज रोजा हज इबादत, कुछ भी काम हो, उसमें बंदे को नियत अल्लाह की रजा की करनी चाहिए। हाँ, साथ ज़िम्नन दूसरे फायदे हासिल हो जाएं तो वो तो यूं समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से आता है, लेकिन उसको हमने मकसूद नहीं बनाना, उसको हमने अपना मतमाए नजर नहीं बनाना। अगर कोई अमल इस नीयत से किया जाए कि मुझे फला दुनियावी फायदा हासिल हो जाए, तो उस अमल का सवाब खत्म हो जाता, बिल्कुल खत्म हो जाता। एक आदमी किसी दूसरे के ऊपर माल खर्च करता है इसलिए ताकि लोग मेरी वाह वाह करें, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, और मेरी लोगों में तारीफ होने लगे। आखिरत में उसको इस अमल का एक जर्रा बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा, एक जर्रा बराबर भी इसका सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो अमल अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया, किसी और मकसद के लिए किया है, दुनियावी मकसद के लिए किया है, दुनियावी शोहरत के लिए किया है। नमाज पढ़ी इसलिए ताकि लोग मुझे नमाजी कहें, हाजी कहें, बड़ा इबादत गुजार समझें। इस नियत से अगर इबादत की, इस इबादत के ऊपर भी कोई सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा वबाल, वबाल जान बनेगी। एक हदीस शरीफ के अंदर इसका मफहूम जो आता है वो ये कि क़यामत के दिन एक आलिम को, एक सखी को और एक मुजाहिद को लाया जाएगा, और उनसे पूछा जाएगा बताओ दुनिया में क्या किया। एक आलिम कहेगा या अल्लाह, मैंने दुनिया में तेरे दीन का इल्म सीखा और तेरे दीन की खिदमत की, लोगों को सिखाया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने इसलिए नहीं किया था कि मेरी रजा के लिए, तुमने तो इसलिए किया था ताकि तुम्हारी जो है वो शोहरत हो, तुम्हारी जो है वो लोगों में तुम्हारी तारीफ की जाए, और तुम्हारा नाम हो, तुम्हें अच्छा बड़ा आलिम कहा जाए, और तुम्हारी बात के ऊपर लोग जो है वो वाह वाह करें।
تو تم نے اس مقصد کے لیے کیا تھا، وہ مقصد تمہارا پورا ہو چکا، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرے سخی کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا کیا؟ ان نے کہا یا اللہ آپ نے مجھے دنیا میں مال دیا تھا، وہ مال میں نے آپ کی رضا کے لیے دنیا میں غریبوں پر فقیروں پہ خرچ کیا، سارا مال خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے خرچ کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری لوگ تعریف کریں، تمہیں سخی کہیں کہ یہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا دریا دل آدمی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ پیسے بانٹتا ہے۔ تو تم نے یہ اس مقصد کے لیے کیا تھا اور وہ مقصد تمہارا پورا ہو چکا، لہذا حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال۔ پھر ایک مجاہد کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں آپ کے راستے میں اللہ کے راستے میں یعنی آپ کے راستے میں جہاد کرتا کرتا شہید ہو گیا، اور میں نے اپنی جان آپ کے دین کے لیے قربان کر دی، یہ میں دنیا سے کر کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم میری رضا کے لیے یہ کرنا چاہتے تھے، بلکہ تم تو اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ تاکہ تم بڑے مجاہد اور بڑے بہادر اور دلیر انسان کہلاؤ، تمہارا شہرت ہو، تمہاری شہرت ہو، تمہاری واہ واہ ہو، لوگ تمہاری بہادری کے قصے سنائیں۔ تم نے تو اس مقصد کے لیے کیا تھا، لہذا وہ مقصد دنیا میں تمہیں حاصل ہو چکا، دنیا میں تمہاری تعریف کی جا چکی ہے، لہذا اب اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور اپنی اس بدعملی کی سزا بھگتنے کے بعد، چونکہ مسلمان تو ہوں گے، اپنی اس بدعملی کی سزا بھگتنے کے بعد پھر ان کو آخرکار جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن اس غلط نیت کی وجہ سے ان کو ان کے عمل پر ثواب ملنے کے بجائے الٹا عذاب ملے۔ تو اسی طرح جیسے یہ نیت شہرت کی ہوتی ہے، اسی طرح اگر دنیاوی فائدہ، یہ بھی تو دنیاوی فائدہ ہی ہے نا کہ آپ کے میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے جسم سے جو ہے نا وہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ نے نیت ہی یہ کر لی تو عبادت کہاں سے رہی؟ ہم نے تو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ کام کرو، ہم تو اسی لیے کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جسم میں سے بیماریاں خارج ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس سے قطع نظر ہم نے کوئی بھی شریعت کا کام کرنا۔ عبادات تو عبادات ہمیں تو علماء یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی دنیاوی کام بھی کرنا ہے تو اس میں بھی اچھی نیت کریں، اس میں بھی دین کی نیت کریں، تو وہ بھی آپ کا ثواب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، اگر ایک آدمی گھر کو بناتا ہے، کمرہ بناتا ہے، کمرے میں وہ جو ہے وہ ہوا کے لیے ایک روشن دان بناتا ہے، ہوا کے لیے۔ اب اگر وہ نیت یہ کر لے کہ جی میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے ہوا آئے، روشنی آئے، کمرہ روشن ہو جائے، ٹھیک ہے، مباح نیت ہے، کوئی غلط نہیں ہے اس میں، کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے، اچھی نیت کی وجہ سے اب اس کو اس کام کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، کہ جب وہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ دے گا، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جوڑ دے گا، تو دنیا بھی اس کا دین بن جائے گی۔ لیکن اگر دین کے کام کو بھی دنیا کے مقصد کے لیے کرے گا، عبادت کو بھی دنیا کے مقصد کے لیے کرے گا، تو پھر اس کو آخرت میں اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا چرچا ہوتا ہے اس چیز کا، ہر اس جو حکم ہوتا ہے اسلام کا، اس کا کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے میں جب سجدے میں انسان جاتا ہے تو اس کے خون کا بہاؤ جو ہے وہ دماغ کی طرف ہو جاتا ہے، تو اس خون کے بہاؤ کا جب دماغ کی طرف اس کا خون کا بہاؤ ہوتا ہے تو دماغ کا کینسر نہیں ہوتا، یا فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف فوائد اس طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر غیر شعوری طور پر انسان جب سجدہ کرتا ہے اور اس نے اگر تازہ تازہ یہ بات پڑھی ہو اور اس بات پر وہ پکا ہو چکا ہو، تو جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس کے دماغ میں یہی بات آئے گی کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں نا، اس سے میرے دماغ کے اندر خون کا بہاؤ بڑھ رہا ہے اور میرے اندر فلاں بیماری نہیں آئے گی۔ اگر اس مقصد سے اس نے اگر سجدہ کر لیا تو اس نے تو غیر اللہ کو شامل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو ہرگز قبول نہیں کرتے اس میں غیر اللہ کو شامل کیا گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی عمل کریں اس سے پہلے دل میں نیت کر لیں کہ یہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، درمیان میں بھی نیت کر لیں، اور آخر میں بھی نیت بھی کر لیں اور استغفار بھی کر لیں کہ یا اللہ جیسے آپ کی شایان شان اس کام کو کرنے کا حق تھا ویسا تو ہو نہیں سکا، کمزور ہیں اور خواہشات میں ہر طرح کی کمزوریوں کا شکار ہیں، بس لیکن آپ کے جو ہے وہ اس سے التجا ہے آپ کے کرم سے کہ آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ حسن نیت، حسن نیت، نیت کو ٹٹولنا، یہ اخلاص کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اخلاص نہ ہو تو اس کے اندر عمل کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا عمل، شہید سے بڑھ کر اب کوئی کام نہیں ہو سکتا، شہادت
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، شہید کو بخشایا جنت میں جائے گا، اس کی اگر لوگوں کے کوئی حقوق ہوں گے بھی تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کر دیں گے۔ شہید کا یہ مقام ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ لیکن وہ بھی اگر اتنا بڑا عمل دنیاوی مقاصد کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس سے محروم کریں گے، بلکہ اس کو اس کے اوپر سزا بھی دے۔ تو اس لیے حسن نیت یہ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انسان جو بھی نیکی کا کام کرے اس میں خالصتاً اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، اللہ کی رضا کو مقصود رکھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ان جیسے لوگوں والے ان لوگوں کے حالات جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ولما یأتکم، اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس مثل الذین، ان لوگوں کے مثل حالات خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء، پہنچی انہیں تنگیاں اور تکلیفیں، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اتنا جھنجھوڑا گیا کہ خود رسول اور ایمان والے یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، خوب یاد رکھو، غور سے سن لو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد آزماتے ہیں انسان کے اوپر، اور ایمان والوں کے اوپر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور ایمان والوں میں سے بھی جس کا اللہ سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ حالات آئے۔ ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، باپ تو پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، بالکل یتیم، ماں کی شفقت سے بھی محروم، باپ کی شفقت سے بھی محروم۔ پھر اس کے بعد آپ کو دادا سے انسیت ہوئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال بھی ہو گیا، یعنی دادا نے پھر آپ کی بہت دیکھ بھال کی، آپ کو بہت پیار کیا، لاڈ کیا، آپ کو بہت انسیت ہو گئی تھی ان سے، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جب آپ کو نبوت کی ذمہ داری سونپی گئی، آپ کے اپنے لوگوں نے، آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا، آپ کو طرح طرح سے ستایا، تکلیفیں پہنچائی۔ ابو لہب نے، جو آپ کا سگا چچا تھا، سگا چچا، اور بڑا خوش تھا جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش ہوئی، تو ابو لہب بڑا خوش ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کیونکہ عربوں میں نا اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ایک انسان اس طرح مر جائے کہ اس کے بعد اس کی آگے اولاد ہی نہ ہو، کیونکہ اولاد سے ہی آگے اس کا افتخار چلتا تھا، اسی لیے مردوں کو، لڑکوں کو پسند بھی کرتے تھے کہ لڑکوں سے آگے ان کی نسل چلتی تھی۔ تو ان کو یہ بات بڑی پریشانی تھی کہ میرا بھائی جو عبداللہ ہے، اس کی وہ ایسے ہی فوت ہو گیا اور اس کی آگے نسل ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی عبداللہ، حضرت عبداللہ کے گھر میں ان کا بیٹا پیدا ہوا، تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے، جس لونڈی نے ان کو یہ خبر سنائی تھی، اس نے ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ، تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس قدر خوش تھا۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کا نکاح بھی کروایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 صاحبزادیاں، ابو لہب کے بیٹے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کی دعوت دی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کہلوا کر آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دین کے لیے اولاد کی طلاق برداشت کی۔ جا کر جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو کوئی محبوب نہیں تھا، کوئی محبوب نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر، لیکن حالات اور پریشانیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی آئیں، ٹھیک ہے۔
اور ایمان والوں پر بھی یہی۔ تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں۔ ہاں، ہر حال میں مانگنی اللہ سے عافیت چاہیے، مانگنی اللہ سے عافیت چاہیے، پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا، یا اللہ عافیت میں رکھ، مصیبتوں پریشانیوں بلاؤں سے بچانا۔ لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر و شکر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کہ ظاہر سی بات ہے، جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت جو مسلمانوں کے جو حالات تھے دن بدن، یہ 23 سال کا عرصہ، 23 سال کے عرصے میں سے آپ یوں کہہ لیں کہ آخری کے 2-3 سال نکال دیں، صلح حدیبیہ کے بعد کے سال، اس کے بعد کچھ امن ہو گیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد کچھ مطلب وہ جو پریشانی اور خوف کا جو سلسلہ تھا اور یہ معاملہ تھا تھوڑا تھم گیا تھا، کم ہو گیا تھا، ختم اگرچہ پھر بھی نہیں ہوا تھا تو، لیکن کچھ کم ہو گیا تھا۔ تو یہ جو عرصہ تھا یہ اہل ایمان کے اوپر سخت ترین حالات تھے، سخت ترین حالات تھے۔ مکہ کے اندر بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا، مدینہ کے اندر آ کر بھی تسلی نہیں تھی، کیونکہ پورا عرب کفار مکہ کے ساتھ متحد تھا۔ کبھی بھی وہ، جیسا کہ ہوا بھی تھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، کہ پورا عرب 10,000 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے مدینہ کے اوپر، حملہ آور ہو گئے، اور اس وقت باہر سے کفار تھے، اندر سے منافقین تھے، اور کچھ یہود جو تھے جو کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی اور یہ آپس میں چڑھائی کر دیتے تو مسلمان درمیان میں تھے اور دونوں طرف سے پیچھے جاتے۔ ایسے حالات، سخت حالات ایمان والوں پر آئے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ویسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، ٹھیک؟ اور وہ حالات کیسے تھے کہ انہیں دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں نے اس قدر ستایا اور اس قدر جھنجھوڑا کہ رسول بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت امتحان لیا تو ابھی تک تمہارے پاس وہ حالات نہیں پہنچے۔ تو لہٰذا آیت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سخت سے سخت حالات کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، ایک منٹ ذرا رکیے گا، میں ابھی 2 منٹ کے بعد آپ کنٹینیو کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں لیکن لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، نفع کی چیزیں بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا جو گناہ ہے یا ان کا جو نقصان ہے، اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے زیادہ ہے، ان کا جو نقصان ہے اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ کذالک یبین ویسألونک ماذا ینفقون، اور وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کرے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، العفو، ضرورت سے زائد، العفو، ضرورت سے زائد، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ یہ آیت شراب کے بارے میں پہلا حکم تھا، یعنی جب ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ٹھیک، اور مسلمان اس کا استعمال کر رہے تھے، اور جوا بھی ابھی حرام نہیں ہوا تھا، جوا بھی ابھی تک حرام نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں سوال پوچھا
کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے یا جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس وقت تک چونکہ حکم اس کا نازل نہیں ہوا تھا تو حرمت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کے گناہ بھی ہے اس کا اور اس میں فائدہ بھی ہے لوگوں کا، لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے فائدے، یہ پہلا موقع اس کے اندر شراب کے بارے میں ایک مطلب رائے دی گئی کہ یہ گویا کہ اچھی چیز نہیں، ٹھیک ہے فائدہ بھی ہوگا لیکن نقصان اس کا اس کے فائدے سے بہتر ہے، ٹھیک؟ تو یہ پہلا گویا کہ حکم تھا۔ دوسرا حکم آگے 5ویں پارے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشروط پابندی لگا دی۔ مشروط پابندی یوں لگا دی کہ یہاں پر تو منع نہیں کیا اس سے، یعنی ابھی صرف یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے فائدے بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہے، اس کا گناہ اس کے فائدے سے، گناہ اس کا جو ہے اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے، تو لہٰذا جس چیز میں گناہ بڑھ کر ہو فائدہ کم ہو تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا صراحتاً حکم نہیں دیا، بس اتنا بتا دیا کہ فائدہ قریب نہ ہو، یہ دوسرا حکم تھا۔ پھر تیسرے موقع کے اوپر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ یہ جو شراب اور جوا یہ رجس، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوه، لہذا اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، یہ یہاں پر صراحتاً اس کو چھوڑنے کا گویا کہ حکم دیا گیا۔ تو شراب کے بارے میں تدریجاً حکم نازل ہوا، یعنی بیک وقت اس میں جو ہے وہ حکم نازل نہیں ہو گیا پہلے موقع کے اوپر اس کو کہ یہ حرام، ایسا نہیں، بلکہ بتدریج اس کا حکم نازل ہوا۔ تو یہ اس کا پہلا حکم ہے، یعنی اس کے بارے میں پہلی رائے جو اس میں دی گئی وہ یہی کہ جب لوگوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے کی بھی چیزیں بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے، نفع کم ہے گناہ اس کا زیادہ ہے، لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، العفو، ضرورت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، ضرورت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ ضرورت سے زائد کا کیا مطلب ہے، اور اس حکم کا تعلق کس نوعیت کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آیا یہ فرض واجب ہے، ضروری ہے، کیا اس کا حکم ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے جائز ناجائز کا دائرہ، ٹھیک ہے، کیا چیز کرنا جائز ہے اور کیا چیز کرنا ناجائز ہے، اور ایک ہوتا ہے اولا غیر اولا، یعنی بہتر اور غیر بہتر کا دائرہ۔ جیسے میں نے بتایا نا ابھی شراب کا جو حکم تھا، یہ جو حکم ہے یہ گویا کہ اولا اور غیر اولا کا ہے، یعنی اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جائز ناجائز، اس میں بھی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ، یعنی کر دونوں سکتے تھے، ابھی تک شراب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ شراب نہ پی جائے، یعنی اس سے مفہوم یہی سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی اگر ہم اس کو دونوں کو دیکھیں نا تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ابھی حلال و حرام، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، بہتر نہ بہتر کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جس میں بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے، اگر کر لے تو بہت اچھا، نہ کرے تو کوئی مسئلہ یا کوئی گناہ نہیں۔ تو شریعت میں احکامات کے دو دائرے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جائز اور ناجائز، حلال و حرام، اور ایک دائرہ ہوتا ہے اولا غیر اولا کا، یعنی بہتر اور غیر بہتر کا۔ یہ جو حکم ہے نا قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد خرچ کر دو، یہ بہتر اور غیر بہتر کے اعتبار سے حکم ہے، یعنی ایک انسان اگر اپنے مقصد کو مد نظر رکھے کہ میں اس دنیا میں عارضی قیام کے لیے آیا ہوں، یہ دنیا میری
اصل قیام کی جگہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ لہٰذا پھر دنیا میں جب عارضی طور پہ رہنا ہے تو دنیا سے اتنا ہی لگاؤ رکھو کہ جس سے بس دنیا میں زندہ رہ سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے۔ جیسے میں کسی دوسرے شہر میں جا کے رہوں تو میں اجنبی ہوں وہاں پر، مجھے پتا ہے کہ میں نے آج ہفتہ رہوں گا، دو ہفتے رہوں گا، مہینہ رہوں گا، سال 2 سال رہوں گا۔ جیسے اجنبی پردیسی لوگ یہاں پر بڑے شہروں میں کام کاج کرنے کے لیے آتے ہیں، جو ہے وہ روزگار کے لیے آتے ہیں، تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ صرف روزگاری کے لیے آئے ہیں، ہمارا اصل مقام تو پیچھے ہی ہے۔ تو اسی لیے وہ جہاں پہ جس شہر میں روزگاری کرنے کے لیے، روزگار اختیار کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے پیسہ وہاں پہ خرچ نہیں کرتے، وہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور پیچھے اپنے مقام پہ بھیجتے ہیں، وہاں پہ مکان بنواتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ کرواتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں عارضی یہاں پر ہوں، پھر واپس تو میں نے اپنے مقام پر ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کن فی دنیا کا انا کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی رہتا ہے۔ اچھا، اجنبی آدمی جو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس نے کچھ عرصہ تو رہنا ہوتا ہے نا، تو اس رہنے کے دوران میں بھی وہ ظاہر سی بات ہے مکان کرائے پر لے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی نا اپنی زندگی کو گزارنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا او عابر سبیل، نہیں اجنبی بھی نہیں، او عابر سبیل، راہ گزر کی طرح رہو۔ راہ گزر کون ہوتا ہے؟ عابر سبیل کون ہوتا ہے؟ عابر سبیل وہ ہوتا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں، ٹرین پہ جائیں، بس پہ جائیں، تو راستے میں کسی جگہ پہ گاڑی جو ہے وہ رک جائے، ٹھیک ہے، گاڑی کسی جگہ پہ تھوڑی دیر رک جائے، آپ اس سے اترتے ہیں، آپ کینٹین وغیرہ میں ریفریشمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے کچھ جاتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اسٹے کرتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد آگے سفر پہ چل پڑتے ہیں۔ تو وہ بہت، یہ اجنبی کے مقابلے میں بہت تھوڑا قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجنبی آدمی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رہائش کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن جو عابر سبیل ہوگا یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ وہاں پر مکان بھی کرائے پر نہیں لے گا، بس گزارا کرے گا کسی نہ کسی، بس میں تھوڑی دیر 5-10 منٹ تو رکنا ہے میں نے، یا آدھا گھنٹہ تو میں نے رکنا ہے، اس کے بعد تو میں نے یہاں سے آگے ہی چلے جانا ہے۔ تو لہٰذا اس کو اس جگہ سے اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہوگا، وہ اپنا سرمایہ وہاں پہ صرف نہیں کرے گا، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں اور اپنی چیزیں اس 10-15 منٹ کی اس کے اوپر وہ خرچ نہیں کرے گا۔ مطلب یہ نہیں کہے گا کہ جی یہاں میں چونکہ 15 منٹ رکنا ہے لہٰذا یہاں پہ لگژری لائف سٹائل قسم کا لگژری اس پر جو گھر بنایا جائے اور سب کچھ کھانے کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے، میں نے بس 15 منٹ رکنا ہے، بس تھوڑا سا میں کچھ کروں گا، کھاؤں گا پیوں گا ہلکا پھلکا، تو پھر آگے چلا جاؤں گا۔ تو جیسے یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے ساتھ تمہارا یہی تعلق ہونا چاہیے، اجنبی یا اجنبی بھی نہیں بلکہ جو راہ گزر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اس دنیا میں ایک راہ گزر ہے، ہمارا اصل جو قیام ہے وہ جنت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، راحتیں نصیب فرمائیں گے، اور وہ اس کی حد کوئی نہیں ہے، اس زندگی کی حد کوئی نہیں ہے۔ علماء اس کی مثال سے سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک، یہ زمین کی وسعت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ لاہور نہیں، یا پنجاب نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ پوری زمین، پوری زمین، پوری دنیا، یہ پوری زمین اگر رائی کے دانوں کے برابر سے بھر جائے، رائی کے دانوں سے، آپ خشخاش کا دانہ لے لیں، خشخاش کا چھوٹا سا، اگر کسی نے دیکھا ہو تو بالکل باریک باریک دانے ہوتے ہیں اس کے، خشخاش کے، تو رائی کا دانہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو رائی کے دانوں سے بھر جائے، ٹھیک، تو زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک رائی کا دانہ اٹھا کر لے جائے، ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، ٹھیک، تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کے لمحے میں ایسا وقت آئے گا کہ وہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ محدود ہے نا، غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے، تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر جا کر ایسا وقت آئے گا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے جتنے درمیان میں وہ رائی کے یا خشخاش کے دانے ہوں گے، وہ ایک پرندہ 1000 سال کے بعد لے کر جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب اس قدر طویل زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کے جو 50 سے 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ آج کل کوئی اگر جی لے تو 100 سال، 110 سال، دنیا میں جو شدید سینکڑوں کی تعداد میں اگر کوئی ایسے انسان موجود ہوں جو 100 سال سے اوپر رہے تو وہ بھی
110 15 اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتے، بہت کم شاذ و نادر ہو کوئی اوپر بھی جائے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی 100 سال سے اوپر رہ بھی لے تو 70 سال کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے دنیا میں، وہ کوئی آئیڈیل مثالی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے تمام قوتیں جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، دانت اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، کھانے پینے سے بیدار ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ تو گویا کہ آئیڈیل زندگی جو ہے آپ کو کہنا ہے کہ 60 سے 70 سال کے درمیان میں آئیڈیل زندگی، ٹھیک ہے، جس میں انسان اپنی اگر تندرست ہو تو اپنی دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوزی حاصل کر سکتا ہے۔ 60 سے 70 سال، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ 60 70 سال اس زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو گزرگاہ ہے، جیسے آپ رستے میں تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیتے ہیں، تو یہ دنیا کی جو زندگی 60 70 سال کی ہے، کن فی دنیا کا انا کا غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی رہتا ہے یا ایک راہ گزر رہتا ہے، ٹھیک۔ تو جو راہ گزر ہوتا ہے وہ دنیا سے اتنا دل نہیں لگاتا۔ تو اس لیے شریعت کا حکم اولا غیر اولا کی بات ہو رہی ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مال کماتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، یا اس کے پاس اگر مال ہے تو وہ غلط، جائز حلال طریقے سے اگر کماتا ہے تو بہتر گنجائش ہے اس کی۔ لیکن اولا غیر اولا اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آخرت کو مد نظر رکھے تو اس کو دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے پاس جو اس کی ضرورت ہو اس سے زائد جو ہو اس کو کیا کر دے، خرچ کر دے، یعنی اپنی ضرورت کا حساب لگائے، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کا حساب لگائے، اپنے متعلقین جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کا حساب لگائے، حساب لگانے کے بعد جو اس کے پاس زائد ہو کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے، بہتر یہ ہے، یعنی یہ گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر مقصد کو مد نظر رکھیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، یعنی لازمی حکم نہیں ہے کہ ہر انسان جو اس کی ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے ہی کرے، نہیں، یہ ترغیب کی بات ہے، یہ مطلب موٹیویشن کی بات ہے کہ اگر کرنا چاہے تو اس کو کر دینا چاہیے۔ ویسا ہونا کا مادہ سکون، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، پوری العفو، آپ ان سے کہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، دوسروں پہ خرچ کرو۔ تو یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہر بندے کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال سے رہنے کا، خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ نہ تو آپ اپنے ہاتھ بالکل باندھ کر بیٹھ جائیں کہ آپ بالکل ہی خرچ نہ کریں، سارے کا سارا پیسہ اپنے پاس اکٹھا کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، ایسا بھی نہ کریں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیں، آپ جو کچھ ہو سارے کا سارا خرچ کر دیں، یہ دونوں کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ کل کو پھر آپ ملامت زدہ ہوں، ٹھیک ہے، ملومن، لوگ آپ کو ملامت کریں کیسا بخیل آدمی ہے، مال خرچ نہیں کرتا، جمع کیا جاتا ہے، اور محصورہ، کہ اگر یعنی کہ مال خرچ نہ کریں تو لوگ ملامت کریں گے، اور اگر خرچ کر دیں تو پھر آپ حسرت زدہ رہ جائیں، یعنی جب آپ سارا خرچ کر دیں اور پھر جب آپ کی اپنی ضرورت آئے اور آپ کے پاس مال نہ ہو تو پھر دل میں حسرت ہو کہ کاش پیسے ہوتے تو یہ کام کر لیتا۔ تو لہٰذا اعتدال، بیانہ روی، اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق مال کو اپنے پاس روکیں، اس کے بعد جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، یہ ترغیبی حکم ہے۔ اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی تھی وہ اسی کے مطابق تھی۔ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ سونا آ گیا تھا تو یہ نہیں کہ چلو آ گیا تو ٹھیک ہے، اللہ کی فضل، اللہ کی عطا، اللہ کی نعمت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا، بلکہ پریشانی تھی کہ یہ میرے پاس کیوں ہوتا ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کیا۔ صحابہ کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مال غنیمت میں سے جو ہے وہ بھیجا، ان کو حصہ بھیجا ان کو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری مال میں سے جو ہے نا، جو ہوتے تھے بیت المال میں سے، مال غنیمت میں سے جو آتا تھا، جو عصمت میں ہوتا تھا، تو اس میں سے بدری صحابہ کو یا جو کبار صحابہ ہوتے تھے ان کو بھیجا کرتے تھے، ہدایہ بھیجا کرتے تھے ان کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، ان کے پاس جو آیا انہوں نے سارے کا سارا خرچ کر دیا، سارا خرچ کر دیا، اور روزہ بھی تھا۔ تو جب رات شام کے ٹائم روزے افطار کا وقت ہوا
تو ان کی جو خادمہ تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا بچا لیتی تو آج ہم گوشت ہی بنا لیتے، آج روزہ بھی تھا آپ کا، تو آج ہم گوشت بنا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم پہلے کہتی تو کچھ کر بھی لیتی، لیکن اب تو میں نے سارا خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عالم کے روزہ ہے اپنا، اپنے کھانے کی فکر نہیں، لیکن جو عطایا ملا، جو عطیہ ملا، وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ضرورت مندوں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں خرچ کر دیا۔ صحابہ کرام کا جو مثالی معاشرہ تھا نا، وہ ایثار کے اوپر قائم تھا، خرچ کرنے کے اوپر قائم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں میں لگا کرتے تھے۔ وہاں پہ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا، کوئی پریشان حال ہوتا تھا، تو اس کو خود اپنی فکر کرنے کی اکیلے ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس کا پورا معاشرہ، اس کا پورا کنبہ قبیلہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اگر کوئی غریب مسکین لاچار ہے تو اس کی مالی کفایت کرنا، یہ لوگ مل جل کے ایک دوسرے کی کرتے تھے، باہمی امداد کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا تھا، ٹھیک۔ وہاں پر اور ایسا معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک کا دکھ سب کا دکھ ہو، ایک کی خوشی سب کی خوشی ہو، یہ ایک مثالی معاشرہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو ایک خود غرضی کی ایک لہر دوڑائی گئی ہے، بلکہ دوڑ تو نہیں گئی ہے، دوڑائی گئی ہے، اور لوگوں کو خود غرض بنا دیا گیا ہے۔ مال کمانے کے پیچھے اس قدر لگا دیا گیا ہے کہ لوگ مال کمانے میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں اور اس قدر حریص ہو چکے ہیں کہ باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکے ہیں پیسے کی وجہ سے۔ بس پیسہ میرے پاس آنا چاہیے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، اس پیسے کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں زندہ مثالیں ہیں۔ آپ لوگ اگر دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو بے شمار ایسی مثالیں نظر آئیں گی کہ پیسے کی وجہ سے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ہم بے شمار واقعات پڑھیں۔ اور اگر کوئی پریشان حال ہو تو وہ پھر زندگی میں ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہن کسی کی پریشانی حال ہو، اس کا بھائی اس کو نہیں پوچھے گا۔ اگر کوئی ایک بھائی کمزور حال میں ہو، مالی حالات کا جو ہے وہ اس کا شکار ہو، تو کوئی دوسرا بھائی اس کی مدد نہیں کرے، اپنی زندگی میں مگن، اپنی زندگی جی رہے ہوں۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ صورتحال بھی ہو چکی ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی ان کے لیے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور صحابہ کا مثالی معاشرہ کیا تھا کہ جاننے والا ہے، غیر جاننے والا، کوئی جان پہچان ہے نہیں، خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے، اپنے پر خرچ نہیں کرے، دوسروں پہ خرچ کرے۔ یہ معاشرہ تھا، لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ اس زمانے میں غربت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تنگ دستی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں اگر غریب ہوں گا بھی نا تو دائیں بائیں سے میرے لوگ میری مدد کرنے والے ہوں گے۔ اس زمانے میں بیوہ ہونے والی عورت کو یا یتیم ہونے والے بچوں کو اتنا مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو بھی گیا تو اللہ کے بعد ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں جو ہماری مدد کریں گے۔ لیکن آج ہم سگے اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو صحابہ کرام کا جو مثالی معاشرہ تھا، جس کی ہم مثالیں دے نہیں سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑا اس میں غریب نہیں ملتا تھا یا اس میں یہ سب ہوتا تھا، تو وہ مثالی معاشرہ اسی لیے تھا کہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کی ان کے اندر جذبہ موجود ہے۔ آج ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خرچ نہیں کرتے، ہم بہت کم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے، ہم اپنی ضروریات، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہوں گے تو ہم نے خود اپنی بیماری کے لیے کوشش کرنی ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو ہم نے خود کرنا ہے۔ حالانکہ اگر ایک بندہ اکیلا اپنی، ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اپنی زندگی کو کہاں وہ اس کو وہ ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر سب مل جل کر ایک دوسرے کی انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خدمات کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایک دوسرے کا احساس کرے، تو پریشانیوں کو، مصیبتوں کو جھیلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خود غرضی میں، ہم ایثار کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں قربانی مانگتی ہیں اور ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا، ہمیں اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق جینا۔ اسی خود غرضی کی وجہ سے بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور اس بے حسی کی وجہ سے پھر انسان دوسرے کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں ترغیبی حکم یہ دیا گیا کہ وہ سلم ماذا ينفقون، کیا خرچ کیا جائے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے قل العفو، ضرورت سے زائد جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہاں تک ہی، یہاں سے آگے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں۔